अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सवाल करना तो सहाफ़ी का बुनियादी हक समझा जाता है, लेकिन सवाल अगर किसी ताकतवर से हो तो वो सहाफ़ी का जुर्म बन जाता है। और अगर ताकतवर शरीफ खानदान जैसा हो तो उससे सवाल करना तो गुनाह कबीरा समझा जाता है। शरीफ खानदान से आज तक जिसने भी सख्त सवाल किया है उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ा है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब से सवाल हो, शहबाज शरीफ साहब से सवाल हो या फिर मरियम नवाज साहिबा से सवाल हो। दोस्तों, अब एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज साहिबा से सवाल करने की गलती कर दी है, ये गुनाह कर बैठा है। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद क्या हालात बने हैं, वो आपको बताएंगे। साथ में आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तकरीबन 200 से जायद साफियों को एक ही झटके में बेरोजगार कर दिया गया है। दोस्तों, यह भी बड़ी हैरानकुन और तशवीशनाक खबर है। दोनों खबरें आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है, घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारा एक राबता कायम हो सके। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। वो जनाब इस वक्त फुल एक्टिव हैं। डेली बेसिस पे उनका जो है वो कहीं ना कहीं विजिट चल रहा होता है। कभी वो बचत बाजार जा रही हैं, कभी वो अस्पताल का दौरा कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप बाहर निकलते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप जवाबदेह भी हैं, आपसे सवाल भी होगा। तो जब सवाल हो तो फिर सवाल का आपको जवाब देना आप पर लाजिम है, लेकिन यहां पर तो जनाब वो गुनाह बन जाता है सवाल करना। और मरियम नवाज साहिबा से क्या सवाल हुआ, मरियम नवाज साहिबा ने क्या जवाब दिया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये शरीफ फैमिली का जो है ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनसे जिसने सवाल किया है कम से कम उसकी नौकरी तो नहीं बची। हमारे एक सीनियर साफी हैं, एक जगह हम बैठे थे, वो बात कर रहे थे। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब हैं, बड़े नॉन साफी हैं, नामवर साफी हैं। बता रहे थे, कहते हैं कि जी एक दफा का वाकया है, नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, लाहौर प्रेस क्लब में आए, वहां पर उनसे एक साफी ने कुछ सख्त सवाल पूछ लिया। तो मियां साहब को बात दिमाग में बैठ गई। वहां पर तो मियां साहब ने जो है वो उसका सवाल टाल दिया, किसी तरह करके जवाब दे दिया। लेकिन अगले ही 2-4 रोज में उस साफी की नौकरी खत्म कर दी गई। फिर एक मेरा आंखों देखा वाकया वो आपको सुना देता हूं। शहबाज शरीफ साहब जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर हुकूमत में आए थे, खुद प्राइम मिनिस्टर बने फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त वो भी जनाब वो चले गए लाहौर प्रेस क्लब में। और लाहौर प्रेस क्लब में वहां पर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कोई। तो वहां पर लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर थे ना, आजम चौधरी साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से सवाल करने की गलती कर ली। और सवाल उन्होंने जो पूछा था वो सवाल मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से पूछा था कि जनाब मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से ये आपका जो दौर है ये बदतरीन दौर गुजर रहा है। तो मीडिया पर पाबंदियां हैं, डिफरेंट चैनल्स पर पाबंदियां हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो क्या कहना था उन्होंने? वही जो शरीफ खानदान हमेशा से कहता आया है। जब पूछा गया कि पाबंदियां कब खत्म होंगी, तो आज़ादी इजहार की तमाम जमातें, वैसे तो उन्होंने कहा कि दावेदार हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, लेकिन हर दौर में मीडिया को इन्हीं हालात का, इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त की वजीर इत्तलाआत थी मरियम औरंगजेब साहिबा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मरियम, आप इस मामले को देखें। और मरियम साहिबा ने उस मामले को ऐसा देखा कि अगले दिन आजम चौधरी साहब नौकरी से फारिग हो चुके थे। आजम चौधरी साहब उस वक्त सरकारी टीवी यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मुंसलिक थे और वजीर आजम साहब की शान में गुस्ताखी करने की ये सजा पाई कि अगले ही दिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और पूरे मीडिया में एकदम से हलचल मच गई कि जनाब ये क्या हुआ है। अब जनाब एक और सहाफ़ी ने यही गुस्ताखी कर ली और गुस्ताखी करते हुए मरियम नवाज साहिबा से सवाल कर डाला।
سوال یہ مریم نواز صاحبہ سے کیا کہ مریم صاحبہ آپ لوگ جو یہ رمضان بھی چل رہا ہے، ریلیف بھی دے رہے ہیں، ویسے تو کے پی کے میں بھی ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال آ رہا ہے کہ آپ لوگ جو راشن وغیرہ دے رہے ہیں، جو آٹا دے رہے ہیں، تو آٹے کے تھیلے پر جو اوپر اشتہار لگا ہوا ہے اس پر نواز شریف صاحب کی تصویر ہے۔ نواز شریف صاحب کی تصویر کیوں ہے جبکہ نواز شریف صاحب نہ حکومت کا حصہ ہیں، نہ کوئی ان کا عہدہ ہے حکومت میں، نہ کوئی ان کا رول ہے؟ تو پھر ایک غیر حکومتی بندہ جو حکومت کا حصہ نہیں ہے، حکومت سے باہر ہے، حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس شخص کی تصویر آٹے کے بورے پر کیوں ہے؟ تو مریم نواز صاحبہ غصے میں آ گئی، طیش میں آ گئی، تو کہنے لگی کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی حکومت، رپورٹر صاحب نے کہا جی حکومت تو نون لیگ کی ہے۔ تو کہا پھر تصویر بھی ان کی ہوگی۔ تو اچھا خیر، یہ سوال خاصا ناگوار گزرا مریم نواز صاحبہ کو، تو صحافی حضرات جو ہیں وہ ٹریک ریکارڈ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ بھائی آج تک جس نے سوال کیا ہے اس کی خیر نہیں ہوئی اور اس کی بچت نہیں ہوئی، تو اب اس صحافی کی اللہ خیر فرمائے، کہیں یہ بھی بے روزگار نہ ہو جائے۔ خیر، اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے ضرور، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ملتی جلتی سٹوری ہے جی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا وہ تو انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ڈائریکٹ مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بڑی حیران کن بات بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ فیصل رانجھا صاحب ہیں کوئی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ کیا یہ حکومت تگڑا ڈیفیمیشن لا بنا پائے گی؟ اس سے جھوٹ فیک نیوز کے خلاف بند باندھا جا سکتا ہے، ورنہ یہ دھندا ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا بالکل جی، ٹھیک، بالکل بہت اچھی بات کی ہے فیصل رانجھا صاحب نے، اور مریم نواز صاحبہ نے اس ٹویٹ کو جناب ری پوسٹ کیا ہے، اور اس پر جو انہوں نے ریپلائی کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم میکنگ دیٹ لا فار پنجاب، میں پنجاب کے لیے یہ قانون بنا رہی ہوں۔ اگر تو ان کو مطلب وہ بنا سکتی ہیں قانون، ڈیفینیٹلی بنانا چاہیے، اور ڈیفیمیشن کے خلاف بالکل بنانا چاہیے۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی اٹھ کے کسی کی بھی پگڑی اچھال دیتا ہے، تو قانون بنے، قانون پھر سب پر جو ہے وہ اپلائی ہو، سب پر امپلیمنٹ ہو اور میرٹ پر ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک قانون بنا لیا جائے اور پھر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے کوئی حکومت پر، کیونکہ حکومت پر تنقید کرنا صحافی کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ حکومت کی جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں، جو ناکامیاں ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، ان کی نشاندہی کرنا، حکومت کے ناکام منصوبوں کی ناکامیوں کی نشاندہی کرنا اور ان پر تنقید کرنا تاکہ ان میں بہتری آ سکے، حکومت جو ہے وہ متوجہ ہو اور اس پر کام کرے، تو وہ صحافی کا فرض ہوتا ہے، صحافی کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو لے کر اگر کوئی ایسا قانون بنا کر اور اس کی آڑ میں جو ہے آوازیں بند کی جائیں تو یہ غلط ہے۔ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، اور مریم نواز صاحبہ سے اچھے کی امید ہم رکھتے ہیں۔ تو اینڈ پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میڈیا کے حالات یہ ہو گئے ہیں، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، میڈیا خود ہے۔ میڈیا پروپیگنڈا جب مشین بن گیا اور میڈیا نے جناب اعلی کار بننا شروع کر دیا، کسی ایک جماعت کو سائڈ پر لگانا ہے تو چلو بھائی میڈیا کو کھول دو، میڈیا کو لگا دو اس کے پیچھے، تو لوگ متنفر ہو چکے ہیں میڈیا سے، لوگ میڈیا سے اکتا چکے ہیں، بلکہ میڈیا یہ کہیے کہ میڈیا کو پہچان چکے ہیں، میڈیا کا اصل منافق چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد میڈیا دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور چینلز کا اب دور ختم ہو چکا ہے، ورتھ رہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب چینلز بندش کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک چینل بند ہوا ہے ٹیلن نیوز کے نام سے، اور سینکڑوں ملازمین اس کے بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اس میں ملازمین بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی ان سیٹھوں کا قصور تھا۔ ظاہر سی بات ہے، سیٹ تو کاروبار کرتا ہے، کاروبار نہیں چلا تو چینل بند کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ صحافی بیچارے جو ہیں، جو انہی سیٹھوں کے ہاتھوں اعلی کار بنتے رہے، ان کے لیے آج سوچنے کا مقام ضرور ہے کہ سیٹ کو گھاٹا ہوا تو سیٹ نے اپنی دکان بند کر دی اور بے روزگار آپ ہو گئے، اعلی کار آپ بنے رہے۔ تو یہ حالات بن گئے ہیں جی، اس وقت چینلز بند ہو رہے ہیں، اور جو
آپ کو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پر آپ کو آئینہ دکھا دیا جاتا ہے, حقیقت دکھا دی جاتی ہے, چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے. تو یہی ریزن ہے کہ اب اپنی وقت کھوتے جا رہے ہیں نیوز چینلز. تو نیوز چینلز سے جو منسلک لوگ ہیں, جو صحافی حضرات ہیں, جو کہ اس کے علاوہ جو میڈیا ورکرز ہیں, میڈیا ہاؤسز میں کام کرنے والا عملہ, ان کو یہی مشورہ ہے کہ بھائی ابھی بھی وقت ہے, اپنی لائن لیجئے, اپنا کیجئے اور اپنا اوپینین عوام کے سامنے رکھیے. وہ چاہے جو بھی ہو, کسی کے حق میں ہو, لوگ اسے پسند کریں گے. ان سیٹھوں کے ملازم بن کے, ان سیٹھوں کے نوکر بن کے کسی کے اعلی کار مت بنیے, کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ کو سیلری وہی ملنی ہے جو پہلے دن سیٹھ نے مختص کی ہے, چاہے جتنے بڑے اعلی کار آپ کیوں نہ بن جائیں. ابھی وقت ہے, سوچ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور وقت بہت آگے نکل جائے اور آپ بہت پیچھے رہ جائیں. دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے, اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.